السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد انصار عالم مصباحی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل دا پاور آف نالج۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی نعمت بھری پڑی ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق ایک بار جو رمضان المبارک میں درود شریف پڑھے، اللہ عز و جل اسے 1,00,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو کوئی رمضان المبارک میں ایک بار سبحان اللہ کہے، اسے اس قدر ثواب عطا کیا جاتا ہے جو غیر رمضان میں 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے پر ملتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے مطابق عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ الترغیب و ترہیب کی روایت کے مطابق روزہ داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ روزہ ایک باطنی عبادت ہے۔ جب تک ہم کسی پر ظاہر نہ کریں، جب تک ہم کسی کو نہیں بتائیں، تب تک کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ فلاں روزے سے ہے یا نہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کو باطنی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی بارگاہ میں 1 پیسہ چھپا کر خرچ کرے، اس کی راہ میں خرچ کرے، ان 700 پیسوں سے افضل ہے جو لوگوں میں دکھا کر ظاہر میں دیے جائیں۔ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے، وہ پاکیزہ مہینہ ہے۔ اس بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے، پہلی رات آتی ہے، تو آسمانوں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی رمضان المبارک میں کوئی بھی بندہ رمضان المبارک کے کسی بھی رات میں اگر نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس بندے کے لیے 1700 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے، جس میں 70,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے کے بنے ہوں گے، جس میں سرخ یاقوت جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اور دوسرے رمضان تک اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور ہر وہ دن جس میں روزہ رکھتا ہے، اس ہر روز کے بدلے میں اسے 1,000 سونے کے دروازے والا محل جنت میں عطا ہوگا اور اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! غور کرنے کا مقام ہے، اگر ہمارے لیے صرف ایک فرشتہ ہی دعا کر دے تو ہمارے لیے کامیابی ہے، ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت صبح شام کرے تو کس قدر وہ شخص خوش نصیب ہوگا۔ آگے سماعت کیجیے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بھی بندہ رمضان المبارک میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے عوض اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا فرمائے گا، ایک ایسا درخت عطا فرمائے گا جس کے سائے میں اگر کوئی گھڑ سوار 100 برس تک اگر گھڑ سواری کرے گا تو وہ ایک درخت سے دوسرے درخت تک نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ وہ 100 سال تک گھڑ سواری کیوں نہ کرے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی بے پناہ فضیلت برکت ہے اور بے شمار اس کی خصوصیت ہے، اس لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں، آنے والے رمضان کا ہمیں بھرپور استقبال کرنا ہے، آنے والے مہمان کا ہمیں پرزور استقبال کرنا ہے، ہمیں روزے رکھ کر کے ہمیں عبادت کے ساتھ اس مہینے کو گزارنا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کر سکیں، زیادہ سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ روزہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ عبادت ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے جہنم کی آگ کو اس کے لیے حرام فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا تو آگ اس سے دور بھاگے گی۔ مالک جہنم اس سے کہے گا، اے آگ، تو اسے کیوں کر نہیں جلاتی؟ تو وہ عرض کرے گی، میں اسے کیوں کر جلاؤں، اس کے منہ سے تو روزہ کی بو آتی ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کی ایک حیرت کی فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے 1 سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جی ہاں، رمضان کے استقبال کے لیے جنت کو 1 سال تک مکمل سجایا جاتا ہے اور جب رمضان آتا ہے تو جنت کے نیچے سے خوشبودار ہوائیں چلتی ہیں اور وہ ہوائیں جنت کے حوروں کی آنکھوں سے ہو کر کے گزرتی ہیں۔
जब वो प्यारी प्यारी और मीठी मीठी हवाएं जन्नत की हूरों की आंखों से होकर के गुजरती है तो वो अर्ज़ करती है, मौला मुझे तू अपने बंदों में से उनको अपना शौहर बना जो रोज़ादार हो, जिसको मैं देखूं तो मेरी आंखें ठंडक हो जाए और वो मुझे देखे तो मेरी आंखें ठंडक हो जाए। तो देखा मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जन्नत की हूरें भी तमन्ना करती हैं, वो चाहती है, वो दुआ करती है कि रोज़ादार मेरा शौहर बने। अगर आप भी चाहते हैं कि जन्नत की हूरें आपकी शरीक हयात हो, जन्नत में आपकी रफ़ीक़ हयात हो, तो आप रोज़ा रखें और अल्लाह तबारक ताला को इस महीने में राज़ी करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे दोस्तों आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, सदका की नियत से दूसरों को भी शेयर करें और हमारे चैनल द पावर ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका दें और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फ़क़त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।